دالته به کمفارټ نه لاندې بخیر ٹھیک ہے صحیح ده یہ صحیح ہے نیچے جو صحیح کرو کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بات کرنے سے پہلے ہماری اس محفل میں حاجی شیخ امان صاحب بیٹھے ہیں. ان کے یہاں صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مجھے خبر بھی ملی تھی لیکن میں خیال سے باہر تھا, مجھے ٹائم نہیں ملا تھا. اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے مغفرت کے لیے ہم سب سے پہلے دعا کریں. میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ جو ہماری سینئر یہاں پہ موجود ہے, کچھ جونیئرز ہے, ہمارے کچھ نئے چہرے یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں نے آپ سب کی باتیں بڑی غور سے سنی اور اس میں ہماری سینئر میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے, ڈاکٹر حمید صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی, اور اس میں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے جو بات کی کہ ہم عبدالکریم خان کے ساتھ نہیں ہیں, وہ ہمارے ساتھ کریں. میں اکثر یہ بات جب کہتا تھا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا, مجھے عہدہ نہیں چاہیے, کچھ لوگ جو میرے قریبی دوست ہیں وہ مجھے کہتے تھے یہ آپ صرف زبان پہ آپ کے یہ الفاظ ہے, دل کے اندر آپ کو عہدے کی بڑی لالچ ہے, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ عہدہ ہو, آپ کو صدارت سے محبت ہے. میں اس کو بولتا تھا کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ میں یہ کس طرح ثابت کروں کہ مجھے عہدہ نہیں چاہیے. یقین کریں یہ چند دن پہلے کی بات ہے, ایک کافی دور کا علاقہ, وہاں پہ میں ایک دکان پہ گیا تو ایون دو کہ میں نے ماسک بھی لگایا ہوا تھا, میں نے اس دکاندار سے کچھ مانگا کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو وہ مجھے ایسے دیکھتا رہا تو کہتے آپ وہ, میں نے کہا بالکل میں وہی. تو سوشل میڈیا اور پھر جو ہماری میڈیا کی ٹیمز ہیں ان کی وساطت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر میں اپنی ذات کے بارے میں بات کروں تو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ آپ کی محنت بھی ہوتی ہے, لیکن آج اگر اتنی دنیا مجھے جانتی ہے تو اس کی وجہ تحریک انصاف اور عمران خان ہے. اور یہ بات صرف میں زبان پہ نہیں کر رہا, یہ بات میں نے دل سے کی ہے, آج بھی کر رہا ہوں, کیونکہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کسی پارٹی سے ہو گئی ہے اور یہ اس پارٹی میں جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے آفرز آ گئے ہیں, لیکن میں آج پھر, اور اس کے بعد میں اس بات کی وضاحت کرنا بھی نہیں چاہوں گا کہ تحریک انصاف اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو تحریک انصاف میری پہلی اور آخری سیاسی جماعت ہے اور رہے گی. اور اگر میں نے خدا نہ خواستہ تحریک انصاف چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی. اور سیاست کو میں اس سوچ کے ساتھ جاری نہیں رکھتا جس طرح لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ گاڑی میں وہ بتی لگی ہو اور لوگ کہیں کہ فلان آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قسم, نہ مجھے مشہور ہونے کا کوئی شوق ہے, نہ مجھے امیر بننے کا کوئی شوق ہے. اللہ تعالیٰ نے میری فطرت ہی ایسی بنائی ہے. میں آپ کو آج کی بات بتاؤں کہ اتوار کے دن کے لیے ابھی سے میرے کچھ پلانز آلریڈی بن گئے ہیں. پلانز کیا ہے؟ ایمبیسی جانا ہے. کس کے لیے؟ واللہ مجھے پتہ ہی ہے کہ اس بندے کا تعلق کہاں سے ہے. ایک اور بندہ جس کو 8 سال ہو گئی, ان کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا ذہنی توازن بگڑنا شروع ہو گیا ہے. اس نے مجھے کہیں پہ دیکھا, کہتا ہے آپ کا نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تو تھک گیا, تو میرا اس طرح کا مسئلہ ہے. میں نے کہا مجھے اپنی وکیل کا نمبر دے دے, مجھے اپنی کمپنی کا بتا دے, میں وہاں پہ جا کے خود بات کروں گا. اس بات کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ 2015 میں مجھے آپ لوگوں نے بنایا تھا,
2016 दिसंबर में फिर आप लोगों ने बनाया था, लेकिन तहरीक इंसाफ उस वक्त अपोजिशन में थी। आपको पता है कि इस तिराहों में हमने क्या क्या वादे किए थे लोगों के साथ। 2 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हो गए। आप लोग अल्लाह को गवाह बना करते हैं कि इन 2 साल के दौरान हमारी हुकूमत ने या हमने, जो हम अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, हमने यहाँ की कम्युनिटी के लिए क्या किया है। आपके 26 लाख लोग जो इस मुल्क में आबाद हैं, हम हमेशा कहते हैं सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। मैं आज भी कहता हूँ यहाँ पे 25-26 लाख लोगों की और उनकी फैमिलीज की रिज़्क लगी हुई है, लेकिन जो लोग यहाँ पे फंसे हैं, जिनके मसले हैं, छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनके, क्या हमारी वजारत खारजा ने आज तक हम में से किसी से रब्ता किया है कि इन मसाइल का हल क्या है। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है, हम मानते हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि वो उसमें गवर्नमेंट की मुदाखलत की ज़रूरत है। क्या ये हमारा हक नहीं बनता कि हम हुकूमत को इसमें इन्वॉल्व करें, उनके सामने ये चीज़ें रखें कि ये मसले हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जब से तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई है, उसके बाद से यहाँ पे जो बॉडीज़ बनी है, आप सब लोगों ने उनका जिक्र किया। कुछ साथियों ने कहा कि जब तक वो है तो सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। यकीन करें, मैं इंतहाई एक कमज़ोर बंदा हूँ। उनके पास पैसा होगा, वो इस्लामाबाद में रहता होगा, वो पीपल पार्टी का सेनेटर रह चुका है। आज अगर मैं कोई तलख बात करूँगा तो शायद वो समझेंगे कि चूँकि इनके खिलाफ हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, इनके ऊपर पाबंदी लगाई है, तो ये गुस्से में ऐसा कह रहा है। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा चौड़ा सीधा किया है, मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे इस तरह की ज्यादती हुई थी, वहाँ पे मैं बात करना भी जानता हूँ, मैं लड़ना भी जानता हूँ और मैं अपना हक लेना भी जानता हूँ। और ऐसे लोग, जिस बंदे का आप लोग नाम ले रहे हैं, मैं तो उसका नाम लेना भी नहीं चाहता। सारी जिंदगी जरदारी के तलवे चाटते रहे ये लोग, आज यहाँ पे आके 1 साल 1.5 साल में कहते मैं इमरान खान की विजन का सिपाही हूँ। तो बात दरअसल ये है कि शायद हम इतने मजबूत नहीं है कि यहाँ से इन्वॉल्वमेंट करके पूरा का पूरा निज़ाम वहाँ पे चेंज कर लें, लेकिन वर्कर्स की जो ताकत होती है वो बहुत कुछ कर सकती है। एक साथी ने, शाकिरुल्लाह भाई ने ग़ालिबन ये बात की कि हम एक्सटेंशन को नहीं मानते, ना हम उनको करने देंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आप लोगों की टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपनी ज़बान खोली ही नहीं है। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो फिर मैं बहुत कुछ बोलूँगा। इन लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे केसेस हैं, क्या मैं अदालत नहीं जा सकता? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि इस बंदे ने यहाँ पे ये नाजायज़ प्लाटों के ऊपर कब्जा किया हुआ है? आज वो शख्स मेरा फैसला करेगा कि मैंने पार्टी में रहना है या मुझे पार्टी से निकाला जाएगा। ये सारी बातें और अपने हकूक फिलहाल हमने इनको महफूज रखा हुआ है, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। जिस दिन हम जाएंगे वहाँ पे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें खुलेंगी। हम इतनी आसानी से ऐसे लोगों को पार्टी के ऊपर काबिज नहीं होने देंगे। इतना जज्बा और इतनी कुव्वत हम अपने आप में देखते हैं। रही बात यहाँ की और मुस्तकबिल के हवाले से, तो मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं इस टीम का हिस्सा हूँ। मेरे माथे पे सदर नहीं लिखा हुआ, मैं खिदमत करता रहूँगा, ओहदा हो या ना हो। आप में से कौन सा शख्स ओहदे के लायक नहीं है? सारे वेल एक्सपीरियंस है। मैं ये भी नहीं कहता कि ये हमारा ग्रुप है, हम ग्रुप नहीं है, ये एक नज़रियाती टीम है। और जिस तरह शफी भाई ने आखिर में कहा, इंजीनियर जमशेद भाई, आपने जो बात की, ये काफ़ी पेस्ट वाले लोग हैं, हम इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज आप उनसे पूछ ले तहरीक इंसाफ के मंशूर का, उनको नहीं पता। इन्होंने लोग रखे होते हैं जो उनको बनी बनाई चीज़ दे देते हैं और ये वहाँ पे काफ़ी पेस्ट कर लेते हैं।
ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو سسٹم بنانا بھی جانتے ہیں اور اس کو چلانا بھی جانتے ہیں. اس بار ہم ان کو سسٹم دیں گے اور یہ امپلیمنٹ کریں گے وہ سسٹم. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہمارا احتجاج ہے وہ صرف سعودی عربیہ میں نہیں, صرف مڈل ایسٹ پہ نہیں, پورے یورپ میں, مڈل ایسٹ میں, اور ایون دو کہ پاکستان میں بھی اس کے خلاف اس دفعہ احتجاج ہوگا, کیونکہ ہم پی ٹی آئی کو پیپل پارٹی یا نون لیگ نہیں بننے دیں گے. یہ ہمارا جذبہ ہے اور انشاءاللہ ہم اسی کے اوپر کام کریں گے. سعودی عربیہ میں ٹینیور کو 1 سال ہونے والا ہے. میں نے بھی یہ سنا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ابھی سے منتیں ان لوگوں نے شروع کر دی ہے, کیونکہ موصوف نے پہلے سے ہی یہ فرمایا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. یہ تو اس دفعہ والدہ کی دعائیں تھی اور آپ لوگوں کی مہربانی تھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور یہ میرا ایک ارمان تھا, میری خواہش تھی, وہ پوری ہو گئی. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتا. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم بھرپور جذبے کے ساتھ آئیں گے, صرف عہدوں کے لیے نہیں. ہم سے پہلے بھی لوگ گلے کرتے تھے کہ آپ ابھی تک نہ کوئی کسی ایم پی اے کو لائے, نہ کسی ایم این اے کو یہاں پہ لائے. ہم اپوزیشن میں تھے. جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں, پہلے یہاں پہ بیچ میں گیپ تھا, اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں ان کے پاس نوٹیفیکیشن چھاپنے کے علاوہ دوسرا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. جمعہ مبارک, ہیپی برتھ ڈے, اور شادی مبارک, بچے کی مبارکباد, یہی چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. ہاں, ایک تبدیلی میں نے دیکھی ہے کہ پہلے جب پوسٹ پہ 2 یا 3 کمنٹس آتے تھے, ابھی کچھ 5-6 آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2-3 لوگ ان کو جانتے تھے, اب 5-6 لوگ ان کو جاننے لگے ہیں. میرا یہ مقصد نہیں ہے میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں, اللہ کی قسم میرا کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جس پارٹی کے لیے ہم نے یہاں پہ محنت کی تھی, آج بھی کمیونٹی سے مجھے فون آتے ہیں کہ ہم آپ کو دعوت دیں گے ہمارے پروگرام میں, یا جو ہمارے سینئر ہیں ہم ان کو دعوت دیں گے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ نمائندگی کے قابل نہیں ہے, ان میں بھی اہلیت ہوگی. لیکن اس پارٹی کا ہم نے ایک امیج بنایا تھا. آج اس امیج کا اور پارٹی کا یہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. لوگ ہنستے ہیں ہمارے پیچھے, قسم خدا کی. اور کبھی کبھی تو ایسی عجیب چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار بندہ سائیکو تو نہیں ہے, مطلب یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے یہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. ہم اس کی سعودی عربیہ میں بھرپور نمائندگی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے پاس ویل آرگنائزڈ اور موٹیویٹڈ لوگ موجود ہیں. جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے حالات ہیں, ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ میڈیا کے اوپر ڈسکس نہ کریں. سعودی عربیہ میں جو میڈیا ہے یہاں پہ اور اس کا جو کردار ہے, ان کو یہاں کے قوانین کا بھی پتہ ہے, اور وہ بڑے بہترین طریقے سے ان چیزوں کو کوریج بھی دیتے ہیں. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی میڈیا والے کو, خاص طور پہ جو ہمارے ویل نون میڈیا چینلز ہیں یہاں پہ اور جو ان کے نمائندگان ہیں, وہ بڑے پروفیشنل طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. صحافت یا میڈیا کا رول, ان کا کردار, یا خاص طور پہ جہاں سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی چیزوں پہ یہاں پہ پابندی ہے, آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے. یہ لوگ اور ہمارے کچھ سینئرز لوگ بڑے بہترین طریقے سے ہمارے سارے پروگرامات کو پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. میں ذاتی طور پر پوری میڈیا کا, پھر خاص طور پہ سعودی عربیہ اور خاص طور پہ ریاض میں جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ صرف الفاظ نہیں, یہ میرے دل کی باتیں ہیں کہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہماری اور ہم سب کی اتنی پہچان پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے. اور میں میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں, کیونکہ اس تنقید کو لے کے پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ مجھ میں تنقید کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ آپ میری تعریف کرو تو آپ میرے دوست ہو, لیکن اگر آپ مجھے میری غلطی دکھاؤ تو پھر میں آپ کا دشمن, آپ میرے دشمن ہیں. یہ پھر وہی بات ہوئی نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کہاں لوٹا.
مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو اس کے بدلے میں ایک شعر ہے کہ جس میں وہ صاحب فرماتے ہیں کہ نہ سوال کر نہ حساب لے، ہم کسی کو نہیں جواب دیں، ہم ہیں رہزنوں کی بھی سرغنا، میری رہبری کی تو داد دے. آپ میری تعریف کریں، میں اچھا ہوں برا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، آپ میری صرف تعریف کریں. جہاں پہ میں غلط کروں وہاں پہ آپ چشم پوشی کریں. میرا خیال ہے کہ ایسی صحافی اپنے صحافتی جو کردار ہے اس کو ادا نہیں کر پا رہے. جو لوگ تنقید کرتے ہیں، ہم حکومت میں ہیں، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں سننا پڑے گا اور پھر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. تو میں میڈیا کے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ پاک میڈیا فورم، ذکا اللہ بھائی کے ساتھ میں جدہ میں پہلی دفعہ ملا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک ان لوگوں نے ہم سب کی جو خدمت کی ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ان سب کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. پاک یونائٹڈ میڈیا فورم وہ بھی زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے ہم یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے، یہاں کے قوانین کے مطابق ہمارے جو میڈیا نمائندگان ہیں وہ اس کو کوریج دیں گے. اور آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، صرف ایک ریکویسٹ کے ساتھ کہ کبھی کبھی ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں یا لوگوں سے سنتے ہیں. یقین کریں ملک جو ہے اس کی مثال ایک ماں کی ہوتی ہے. جو لوگ آزاد نہیں ہیں، اب ہم آزادی پہ بات شروع کریں گے تو اس میں پھر سوالات آئیں گے، لیکن باوجود اس کے ہم سٹرگل کر رہے ہیں. جب کبھی ہم سنتے ہیں کہ فلان جگہ میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، قتل ہوا ہے، وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ فلان ولد فلان، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے 2 پاکستانی یا 3 پاکستانی. اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم ہر جگہ میں اپنے ملک کا سفیر بن کے وقت گزاریں، اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں سے خود کو بچائیں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ فیوچر کے حوالے سے ہمارے جتنے سینئرز ہیں وہ جو متفقہ فیصلہ کریں گے، میں اس ٹیم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑا رہوں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جو باتیں ہوئی تھی اور جو پروگرام کا پہلا حصہ تھا، جو ہماری اس نشست کا اس بیٹھک کا پہلا حصہ تھا، وہ آپ کے سامنے آخر میں ہم دعا کریں گے. اور اگر آپ ابھی بھی ہم دعا کر سکتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ چائے ہیں وہ چائے بھی پئیں گے انشاءاللہ. میڈیا کی ٹیم جو ہے ان کے لیے بھی ہم نے جو ہے ہمارے جو مہمان آئے ہیں کچھ ہے وہ انشاءاللہ چیزیں کھائیں گے، چیزیں پئیں گے چائے وغیرہ. اور اس کے بعد جو ہے ہم بھی جو دوست ہیں وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ صرف آدھا گھنٹے کے لیے بیٹھیں، ہمارا جو ایجنڈا ہے اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں پروردگار. دعا کرتے ہیں پروردگار، ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اس مقصد میں ہمیں کامیاب کریں. پروردگار عمران خان جس مقصد کے لیے وہ اس نے آواز اٹھائی تھی، جس مقصد کے لیے وہ اس کو ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا، پروردگار ان کو استقامت دے کہ وہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنائے، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ جو پاکستان صحیح معنوں میں وہ بنانے میں اس کو ترغیب دے اور استقامت دے، اور ہمیں ان کا ساتھ دینے کے لیے استقامت دے.